السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعد، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے منقول مسنون اذکار اور دعاؤں کا ذکر کر رہے تھے، تو ہم صبح بیدار ہونے سے شروع کرتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر حال میں انسانیت کو اپنے رب سے جوڑا ہے۔ آپ کی پہلی دعوت ہی لوگوں کو اللہ کے ساتھ جوڑنے کی تھی، یقول لا الہ الا اللہ تفلحوا، اور تمام انبیاء علیہم السلام کی یہی دعوت رہی ہے، وما ارسلنا من قبلک من رسول الا نوحی الیہ انہ لا الہ الا انا فاعبدون۔ تمام انبیاء نے انسانیت کو اپنے رب سے جوڑا ہے۔ تو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم ہر حال میں اللہ کو یاد رکھتے، اللہ کا ذکر کرتے۔ ان اذکار میں سے ہم بیدار ہونے سے بات شروع کرتے ہیں۔ حضور علیہ السلام جب بیدار ہوتے تو سب سے پہلی دعا جو پڑھتے، الحمدللہ الذی احیانا بعد ما اماتنا والیہ النشور۔ الحمدللہ الذی احیانا، اس ذات کا شکر ہے جس نے ہمیں زندگی بخشی ہے، بعد ما اماتنا، نیند موت کی بہن تھی، سوتے میں ہی سو جاتے، اللہ تعالیٰ نے اس نیند کے بعد ہمیں دوبارہ اٹھنے کی توفیق عطا فرمائی، وَإِلَيْهِ النُّشُورُ، اور پلٹ کر بھی اسی کے پاس جانا ہے۔ یہ دعا بھی حضور علیہ السلام سے منقول ہے، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا بھی پڑھا کرتے تھے کہ اللہ کے سوا کوئی شریک نہیں ہے، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، اسی کی بادشاہت ہے، اسی کے لیے سب تعریفیں ہیں اور وہ ہر چیز پر قادر ہے۔ اور یہ بھی پڑھتے، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوة الا باللہ رب اغفر لی۔ تو کبھی کبھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ بھی پڑھتے، الحمدللہ الذی عافانی فی جسدی ورد علی روحی وأذن لی بذکرہ، کہ اس ذات کا شکر ہے جس نے میرے جسم کو عافیت میں رکھا اور مجھے میری روح لوٹا دی، یعنی دوبارہ مجھے اٹھنے کی توفیق عطا فرمائی، وأذن لی بذکرہ، اور مجھے اپنا ذکر کرنے کا موقع فراہم کیا۔ اور حضور علیہ السلام یہ بھی پڑھا کرتے تھے، الحمدللہ الذی یحیی الموتى وہو علی کل شیء قدیر۔ تو آپ یہ سب دعائیں بھی پڑھ سکتے ہیں اور ان میں سے کوئی ایک بھی پڑھ سکتے ہیں۔ بات یہ ہے کہ ہم نے اپنے آپ کو اپنے رب سے جوڑ کے رکھنا ہے۔ زیادہ تر حضور رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے جو مسنون ادعیہ میں مذکور ہے، وہ یہی دعا پڑھتے تھے، الحمدللہ الذی احیانا بعد ما اماتنا والیہ النشور۔ تو ہم بھی اپنے معمولات میں یہ دعائیں شامل فرمائیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو اپنے رب کے ساتھ جڑ کر رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہر حال میں ہماری زبانوں پر اللہ کے اذکار رہنے چاہیے۔ اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔